بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے پل صراط۔ پل صراط سے گزرنے کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم پر ایک پل ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پر کنڈے اور کانٹے ہوں گے، جسے اللہ چاہے گا اسے یہ کنڈے اور کانٹے پکڑ لیں گے۔ جو لوگ اس پر سے آنکھ چھپکنے کی صورت سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ بجلی کی سی تیزی سے، کچھ ہوا کی سی تیزی سے، کچھ عمدہ گھوڑوں اور بہترین سواریوں کی تیزی سے گزریں گے، اور ملائکہ کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی فرما۔ کچھ مسلمان نجات پا جائیں گے، کچھ زخمی ہو جائیں گے اور الٹ پلٹ جائیں گے، اور کچھ منہ کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط پر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی ہاشم، خود کو اللہ تبارک و تعالی سے خرید لو، میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 3 جگہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 1 میزان پر، نمبر 2 نور کی تقسیم کے وقت، اللہ جسے چاہیں گے نور عطا فرما دیں گے اور جسے چاہیں گے تاریکی میں رکھیں۔ نمبر 3 پل صراط پر، جسے اللہ چاہیں گے سلامتی عطا فرمائیں گے اور پل صراط عبور کرا دیں گے، اور جسے چاہیں گے اوندا منہ جہنم میں گرا دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں میزان کا بھی علم ہے اور نور و ظلمت کا بھی، پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسرے کی دھار کی طرح تیز ہے اور اس کے سعدان کے کانٹوں کی طرح کنڈے ہیں، اور ملائکہ اس سے گزرنے والے مومن کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں ہوں گے۔ وہ خوفزدہ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، رب سلم سلم، اے اللہ سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے سلامتی عطا فرمائیں گے اور جسے چاہیں گے اوندا منہ جہنم میں گرا دیں گے۔ لوگ پل صراط سے اپنے اعمال کی تیزی سے گزریں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پل صراط بچھانے کو حکم فرمائیں گے، پس جہنم پر پل صراط بچھا دی جائے گی، پھر لوگ اس پر سے اپنے اعمال کی بقدر گزریں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی سرعت سے، کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے، کچھ تیز جانوروں کی مانند، کچھ دوڑ کر اور کچھ چل کر پل صراط عبور کریں گے، اور کچھ لوگ پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ آپ نے مجھے کیوں سست کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے، تجھے تیرے اعمال نے سست کیا ہے۔ پل صراط پر فرشتے مومنین کی حفاظت کریں گے۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، اور فرشتے مومن مرد و خواتین کو تھام رہے ہوں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے تھام رہے ہوں گے، اور میں کہہ رہا ہوں گا، اے پروردگار سلامتی فرمائیں، اے میرے پروردگار سلامتی فرمائیں۔ بس اس دن پھسلنے والے مرد اور پھسلنے والی عورتیں بہت ہوں گی۔ پل صراط کا ایک کانٹا کتنے لوگوں کو پکڑ سکے گا؟ اس کے متعلق حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت مذکور ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلوار کی طرح ایک پل جہنم پر نصب کیا جائے گا جس کی دونوں طرف کنڈے اور کانٹے ہوں گے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر سے زیادہ لوگ ایک ہی کنڈے سے پکڑ لیے جائیں گے۔ سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزرے گی۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایک ایک کر کے جمع کریں گے، اور اسی طرح ایک ایک امت کو، حتیٰ کہ ان کا آخری مرکز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور جہنم پر ایک پل نصب کیا جائے گا، اور ایک منادی ندا کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کہاں ہے؟ بس اللہ کے نبی اور آپ کی امت نیک و بد کھڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جب پل صراط پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیں گے، تو وہ جہنم میں دائیں اور بائیں گر پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں گے۔ نیک حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، انہیں فرشتے ملیں گے جو انہیں جنت کے راستے کی رہنمائی کریں گے،
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائیں جانب ایک کرسی رکھی جائے گی، پھر ایک ایک نبی اور ایک ایک امت کو بلایا جائے گا، حتیٰ کہ ان سب کے آخر میں حضرت نوح اور ان کی امت کا پل صراط سے گزر ہوگا، اور ان کی امت سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ پل صراط کا سفر کیسا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط پر 15,000 سال کا سفر ہے، 5,000 سال چڑھنے کا، 5,000 سال اترنے کا، اور 5,000 سال سیدھا چلنے کا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ جہنم کی پشت پر بچھائی جائے گی۔ اس سے وہی شخص گزر سکے گا جو اللہ کے خوف سے لاغر اور دبلا ہو چکا۔ اور صراط پر مومنین کے لیے دعا سے متعلق حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا شعار پل صراط پر سلم سلم سلامتی عطا فرما سلامتی عطا فرما ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جب پل صراط پر چل رہی ہوگی تو اس کا شعار لا الہ الا انت ہوگا۔ پل صراط پر ثابت قدمی کا سبب بننے والے اعمال کے متعلق سب سے پہلے مشکل میں مدد کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی صحیح کام کے حل کے لیے یا کسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے کسی مسلمان کو کسی صاحب سلطنت تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد کریں گے جبکہ قدم پھسل رہے ہوں گے۔ کمزور کی حاجت ورانی تک پہنچانا۔ حضرت عبداللہ بن محریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کمزور کی حاجت کسی صاحب سلطنت تک پہنچائی جس کے پہنچانے کی وہ کمزور طاقت نہیں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدم رکھے گی۔ کسی کی حاجت براری کے لیے تگ و دود کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن قدم پھسل رہے ہوں۔ صدقہ کرنے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن دنیا میں اچھے انداز سے صدقہ کیا وہ پل صراط کو عبور کر لے گا، اور جس نے کسی محتاج کی ضرورت پوری کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ترکہ کے ذخیرے میں اضافہ کریں گے۔ بدعت سے اجتناب کرنے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو میری سنت کی تعلیم دو اگرچہ وہ اسے ناپسند کریں، اور اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ پل صراط پر پلک چھپکنے کے برابر بھی نہ روکی جاؤ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی چیز ایجاد نہ کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی اعمال صالحہ میں قیامت کے دن آسانی پائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں جس کے آخر میں یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا دار کو جس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی اور اپنے مال کا حق ادا کیا تھا پیش کیا جائے گا، اس کا مال اس کے سامنے ہوگا، جب بھی پل صراط اسے روکنے لگے گی اس کا مال اس سے کہے گا، چلتے رہو، تم نے اللہ کی اطاعت کی تھی اور تم نے میرے متعلق اللہ کا حق ادا کر دیا تھا، بس اس دنیا دار کو پیش کیا جائے گا جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی اور نہ ہی مال کے متعلق اللہ کا حق ادا کیا تھا، اس کا مال اس کے کندھوں پر ہوگا، جب بھی اس کو پل صراط روکنے لگے گی تو اس کا مال اس سے کہے گا، تو نے اللہ کا حق ادا کیوں نہیں کیا تھا، بس وہ اسی حالت میں رہے گا حتیٰ کہ ہلاکت اور موت کو پکارنے لگے گا۔ پل صراط سے سب سے زیادہ تیزی سے کون لوگ گزریں گے؟ اس کے متعلق حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ پل صراط سے سب سے زیادہ تیزی سے کون گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے حکم پر راضی ہوگا اور جس کی زبان میرے ذکر سے تر ہوگی۔ فقر و مسکنت سے رہنا، اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے سامنے ایک دشوار گھاٹی ہے، اس کو وہی لوگ عبور کر سکیں گے جو ہلکے پھلکے ہوں گے۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ہلکے پھلکے لوگوں میں سے ہوں یا بھاری لوگوں میں سے؟ فرمایا، کیا تمہارے پاس ایک دن کا کھانا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کل کا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کے بعد کا کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس 3 دن کا کھانا ہوتا تو تم بھاری لوگوں میں سے ہوتے۔ کسی کی مدد کرنا سے متعلق حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن کو منافق سے بچانے میں اس کی حمایت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجیں گے جو قیامت کے دن اس کی گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس نے کسی کی عیب جوئی کی یا کسی پر تہمت لگائی اور اس سے اس کا ارادہ اسے برا بنانے کا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لیں گے جب تک کہ وہ اپنی اس کہی بات سے بری نہ ہو جائے۔ پل صراط کسی پر تنگ اور کسی پر وسیع ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت سعد بن ابی بہلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے دن پل صراط بعض لوگوں پر بال سے زیادہ باریک ہوگی اور بعض پر وسیع وادی کی طرح ہوگی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی صراط دنیا میں تنگ ہوگی آخرت میں وسیع ہو جائے گی، اور جس کی صراط دنیا میں وسیع ہوگی آخرت میں تنگ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔